جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ نے یہ مستدرک حاکم کی یہ جو روایت بھیجی ہے 6023 نمبر یعنی 6023، یہ روایت آپ نے سند متن اور ترجمے سمیت بھیجی ہے. جو ترجمہ لکھا عبداللہ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب مسلمان 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے 3 قسم کی آزمائشیں ختم فرما دیتا ہے، جنون، جذام اور برس. اور جب مسلمان کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا قیدی ہوتا ہے اور قیامت کے دن اپنے گھر والوں کے لیے سفارشی بھی ہوگا. روایت ثابت نہیں ہے بھائی، یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ روایت مستدرک حاکم میں ہے. اس کے اندر گڑبڑ ہے سند میں. مطلب وہ کس طرح کی گڑبڑ ہے؟ امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الضعفاء الکبیر میں یہ روایت درج کی ہے. ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ اس میں یہ ایک راوی آپ کو سند میں نظر آ رہا ہے، الحسن بن الاشعث. یہ الحسن بن الاشعث کا ترجمہ امام عقیلی نے اپنی کتاب الضعفاء الکبیر کے اندر درج کیا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 350 پر. لکھا کیا ہے کہ الحسن بن الاشعث یخالف فی حدیثہ، آگے لکھا ولا یصح اسنادہ، کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے. پھر انہوں نے یہی حدیث جو ہے اس میں ذکر کیا ہے. تو یہ حدیث بھی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر درج کی ہے، یعنی امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ روایت ثابت نہیں ہے. ایک تو الحسن بن الاشعث پر جرح ہے، دوسرا امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ روایت درج کرنے کے بعد آخر میں جا کے یہ بھی لکھا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسل وفیہ اختلاف، اور اضطراب، اس میں اختلاف بھی ہے اور اضطراب بھی ہے. پھر اس کے علاوہ علامہ حاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے. تو جلد نمبر 10 صفحہ 206 پر، اور آخر میں چل کے لکھتے ہیں کہ اس کو امام بزار نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے اور اس کی سند میں مجہور راوی ہیں. جی سند میں ایسے راوی ہیں جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب اللعلی المصنوعہ کے اندر جلد 1 صفحہ 130 پر درج کیا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ اللعلی المصنوعہ کے اندر جو روایتیں درج کی جاتی ہیں وہ ضعیف موضوع قسم کی روایتیں ہیں. یعنی جس طرح ضعیف موضوع روایتوں والی جو کتابیں ہیں نا، ان میں سے ایک کتاب اللعلی المصنوعہ بھی ہے. یہ 3 جلدوں کے اندر موجود ہے. اچھا، پھر امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو درج کیا ہے اور اس روایت کے اوپر جرح بھی کیا ہے، لہذا یہ سند صحیح نہیں ہے. پھر آگے حافظ ابن حجر کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں ایسے راوی ہیں کہ جن کا کوئی پتہ نہیں ہے، جن کے حالات ہی معلوم نہیں ہے. پھر یہ بھی کہا ہے کہ ثم ہوا منقطع، کہ اس میں انقطاع بھی ہے، یعنی بینہ محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان و بینہ عبداللہ بن ابی بکر. جی تو بحث بھی اس میں موجود ہے. تو لہذا یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے. اور المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر بھی جو ہے نا، جس طرح کہ اس کے حوالے سے کچھ روایت بیان کی گئی ہے 14910 نمبر، اور المعجم الکبیر کی جلد 14 صفحہ 269 پر یہ روایت ہے. الحسن بن الاشعث والی سند کے ساتھ ہی ہے. جی لہذا ثابت نہیں ہے جی یہ روایت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.